جیسے حی ہونا، زندہ ہونا، اللہ کے ساتھ ہر بات لگی ہوئی ہے، ہر آن میں ہر شام میں ظہور ہو رہا ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی؟ ایک ہے قیوم، قائم ہونا، یہ بھی صفت حقیقی ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر آن میں ہر شام میں ظہور ہو رہا ہے. اب دوسری صفتیں ہوتی ہیں صفات اضافیہ. یہ کون سی صفتیں ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن ظہور تب ہوگا جب کوئی دوسرا ہوگا. جیسے خالق ہونا، جب تک کسی کو پیدا نہیں کیا تھا خالق کی صفت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. بات ایسے ہے کہ نہیں؟ جب تک کوئی پلنے والا نہیں تھا تو رب کی صفت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. جب کوئی مظلوم نہیں تھا تو غفور کی صفت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. جب کوئی گنہگار نہیں تھا تو رحیم کی صفت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی صفات اضافیہ میں سے سب سے پہلے جو صفت متوجہ ہوئی وہ خالق بھی نہیں تھی، رحیم بھی نہیں تھی، غفور بھی نہیں تھی، بلکہ محبت تھی. اسی لیے تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اب محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پر سخت کلام ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حنفیوں کے امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لفظ درست نہیں لیکن معنی یہ بھی درست ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی ہم معنی ہے اور اس کی تشریح ہے کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن درائق دونوں سے منقول ہے. فرماتے ہیں الا لیعبدون الا لیعرفون کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان سکیں. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جن و انس کو کیوں پیدا کیا؟ کہ مجھے پہچان سکے. اب معنی صحیح ہے، اللہ کو محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. کہ اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو پھر یہ کون کا جو قصہ ہے نا یہ بات کا ہے، پہلا قصہ محبت کا ہے. تو تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فیکون تکل دی گلے اسعادی پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ رہا کہ تو دیتی نیم گواہی اجے بھی او پہ دستے سانو بیٹ بیلے بوٹے کاہی میرا لیرن پانیوں بیٹھے جب شک مہان. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ڈاکٹر اقبال کی اتر بھی وہ کہتے ہیں میں سراپا مقصد راز تھا مدت رہا ہوں میں راز میں تیرا شوق دین کی کشاں کشاں مجھے لے چلا مجاز میں. تو پہلی صفت جو متوجہ ہوئی وہ محبت تھی، پہلی صفت محبت تھی. پھر اعتراض ہوا، یہ بھی حدیث اول ما خلق اللہ القلم کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا. علماء فرماتے ہیں قلم کو تخلیق کیا فرمایا اکتب کہ لکھ. حدیث کیا ہے فَقَتَبَ مَا كَانَ اس نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا. معلوم ہوا تقدیروں کے قصے بعد کے ہیں، پہلے بھی کوئی موجود تھا. تو پہلے تلاش کرو کون تھا. نور مصطفیٰ سے پہلے سوا کسی کو نہ پہچان سکو. نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ آئیے؟ پہلے پڑھی ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، سب کا ایمان ہے.
ہم انسان جو صحت مند انسان ہو، عقل مند، وہ بھی امن کوئی چیز فضول نہیں بناتا. یا چیز بنائیں گے استعمال کی یا استعمال کو تحفظ دینے کے لیے. ان دو کاموں کے علاوہ انسان بھی کبھی کوئی چیز فضول نہیں بناتا. تو اللہ سے تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز فضول بنائے؟ پھر زمین و آسمان کیوں بنائے؟ خود تو جسم جسمانیت سے پاک ہے. فرمایا زمین محبوب کے بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے، آسمان محبوب کی سیر کے لیے بنایا. پہلا آسمان بنایا، ستارے لٹکا دیے. آج کی حالت کافی تھا. فرمایا نہیں، پہلے آسمان پر بھی کسی کی پرواز ہوگی. دوسرا بنا دیا، یہ حالت کافی ہے. فرمایا نہیں، یہاں پر بھی کسی کی پرواز ہے. تیسرا بنایا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا بنا دیا. آج کی حالت کافی ہے. فرمایا نہیں، ایک کی پرواز ادھر تک بھی ہوگی. دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین، وہ دنا تک بنا دیا گیا. سب کس کے لیے بنایا؟ محبوب کی سیر کے لیے بنایا. پھر اگر کوئی چیز بنائی جائے 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. علماء موجود ہیں، ہدایت الحکمیہ کی شرح میگزین میں موجود ہے کہ ایک اس میں مادہ لگتا ہے، مٹیریل، اس کو کہتے ہیں صورت علت مادی. ایک اس کی صورت بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں علت شوری. ایک بنانے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علت فاعلی. ایک مقصد ہوتا ہے کہ بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ ہوتی ہے علت غائب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مٹیریل، صورت، بنانے والا اور مقصد. اب انہوں نے مثال دی ہے لوٹے کی کہ ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے ہمیں لوٹا چاہیے. تو پہلے مٹیریل ڈھونڈیں گے، مٹی لیں گے، اسٹیل لیں گے، لوہا لیں گے، جس چیز کا بنانا چاہیں. مٹی ہے مٹیریل. صورت بنائیں گے، اوپر سے اس کا سوراخ زیادہ ہو، آگے سے ٹوٹی کا سوراخ کم ہو تاکہ پانی ڈالنے میں زیادہ آئے، نکلنے میں تھوڑا تھوڑا نکلے. یہ ہے صورت. علت فاعلی، بنانے والا. علت غائب، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وضو کرنا. اگر عقل استعمال کر کے بتائیں کہ جب وضو کا خیال آیا، وضو کرنا تھا، جب لوٹا بنانے لگے، سب سے پہلا خیال لوٹے کا آیا کہ وضو کا آیا؟ وضو کا آیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد وضو ہے. مقصد وجود میں پہلے ہوتا ہے، ظہور اس کا بعد میں ہوتا ہے. فرمایا محبوب مقصد تو ہے، تیری خاطر کائنات بنائی ہے. جو مٹیریل لگا، جو صورت بنی، میں نے بنائی، خالق نے بنائی. مقصد تو تھا. ساری کائنات وجود میں آ گئی، لیکن محبوب تیرا وجود پہلے تھا، تیرا ظہور سب سے آخر میں تھا. وضو کا وجود پہلے تھا نا ذہن میں، ظہور بعد میں ہوا. امام الانبیاء کا وجود پہلے تھا، کائنات میں ظہور سب سے آخر میں ہوا. کیا کہتا ہے؟ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میری بات کو سمجھ آ رہی؟ اب پہلی صفت میں نے عرض کر دی کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے. پہلی دلیل کہ حضور وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق صدقہ محبت مصطفیٰ ہے. کسی نبی کو یہ شان نہیں ملی. اب دوسری دلیل فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب آپ کو صرف اور صرف رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. صرف اور صرف رحمت للعالمین آپ کو ہی بنا کے بھیجا ہے. کسی اور نبی کو یہ شان نہیں عطا فرمائی. اب میرا تخیل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، حضور نے عرض کی ہوگی یا اللہ اتنا بڑا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، میرا امتی مانیں گے صحیح کہ میں رحمت للعالمین ہوں. فرمایا محبوب تیری رحمت للعالمین کے صدقے تیری امت کو اتنی سہولتیں عطا کروں گا، تیرا امتی مانیں گے کہ تو رحمت للعالمین ہے. فرمایا محبوب سابقہ امتی جب رات کو گناہ کر لیتے، صبح ان کے دروازے پہ لکھ دیا کرتے تھے، لیکن تیری رحمت للعالمین کی صدقے تیری امت، چاہے وہ ہو امت اجابت، چاہے وہ ہو امت دعوت، رات کو کوئی کرتوت کر لے، کوئی گناہ کر
نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے متربی کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. فرمایا یا اللہ عرض کی بڑا کرم کیا ہے, بڑا فضل کیا ہے, کچھ اور بھی کرم فرما. فرمایا محبوب سابقہ امتوں میں سے لوگ نیکی کی نیت کرتے تھے, ارادہ کرتے تھے, ہم لکھتے نہیں تھے. جب تک کرتا نہیں تھا تیرا امتی ارادہ کرے گا ہم نیکی لکھ لیں گے. سبحان اللہ. اور اگر کر لے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیں گے. سبحان اللہ. اور میری راہ میں خرچ کر لے 700 گنا لکھ لیں گے. سبحان اللہ. یہ صرف اور صرف تیری رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. پر آج کی یاد بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے, کچھ اور بھی کرم فرما. فرمایا محبوب جو میرے گھر میں آ کے ایک نماز پڑھے گا 1 لاکھ کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. جو تیری مسجد نبی میں آ کے میرے حضور سجدہ کرے 50,000 کا ثواب دے دوں گا. آپ کی جانت بڑی مہربانی, بڑا فضل ہے, لیکن یہ تو ان کے لیے جو جا سکتے ہیں. جو بیچارے نہیں جا سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, ان بیچاروں میری امتیوں کا کیا بنے گا. اور میری امت کی تو عمریں بھی کم ہیں. سابقہ امتوں کی تو بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی, 500 سال, 600 سال, 700 سال. فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. کیا بات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سبحان اللہ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. محبوب تیرا امتی دن میں روزہ رکھے, رات کو میری عبادت کرے, تیرا ذکر کرے, ایک رات میں 83 سال اور 4 مہینے کی مسافت طے کر پاؤں. سبحان اللہ. محبوب یہ تیری رحمت للعالمین ہے. آج کی یاد بڑی مہربانیاں ہیں, بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, کچھ اور بھی عطا فرما. فرمایا محبوب جب تیرا امتی فوت ہوگا, جب تیرا امتی فوت ہو جائے گا, یہ تیرا خاصہ ہے, کسی اور کے لیے شان عطا نہیں کی. قبر میں اسے تیری خوبصورت شکل دکھا کر دلاسا دے دوں گا. سبحان اللہ. کبھی آپ نے اس طرح سوچا ہے استاد اپنے شاگرد کو سبق دے, اس کو ہو یہ بات ذہن میں کہ ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ بن جائے امتحان گاہ میں, امتحان گاہ تک ساتھ جاتا ہے کہ چلو آخری وقت میں کچھ بتا دوں گا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے. فرمایا قبر میں تیرا امتی جائے گا, تیری سونی شکل بددعا کا مخرا دکھا کر اس کو دلاسا دے دوں گا. قبر میں سرکار آئیں تو قدموں میں گروں, گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو ان سے میں یہ کہوں اے فرشتوں میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل اڑا کے. اور پھر عاشقوں کا دورانی نرالا ہے, عاشقوں کا ڈھنگ ہی نرالا ہے. عاشق جب قبر میں ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے. اعلیٰ حضرت جب قبر میں ہوں گے, تیسرا سوال جب ہوگا ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل محمد, بتا قبر میں آنے والے اس سونی خوبصورت شکل والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. وہ کہیں گے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اور حضرت اعلیٰ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اگر ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے. وہ کہیں گے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو, میں تو دنیا میں صدائیں لگا کے آیا ہوں کہ مفت چند بغیر شاشانی ہے, مٹھے چمک تلاٹ نورانی ہے, کائی دوست مستانی ہے, مخمور رکھی ہے مذہبی. سبحان اللہ. آج کی حالت بڑا کرم کیا ہے, بڑا فضل کیا ہے, اور بھی کرم فرما. فرمایا محبوب اب یہ گنتی اور شمارے کو چھوڑ دیتے ہیں, اب قیامت کا سارا ماجرا تیری مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی, ہر آنے والی گھڑی میں قیامت بھی شامل ہے. محبوب تیری قیامت تیری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی. اب خیر
طویل ہے، اصل میں تھا اخیرو، حمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا، اور ابتدا میں ساکن محال ہے، وزن فعلی بھی نہ رہا، تو آخر میں تنوین آ گئی، شروع میں فتح آ گیا، ہو گیا خیرن۔ اب جن دو چیزوں میں موازنہ ہو ان میں مشارکت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا کہا جائے کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اب خوبصورتی میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا، بات سمجھ آ رہی؟ جب کہا جائے فلاں فلاں سے زیادہ عالم ہے تو صفت علم میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری زندگی تو بہتر ہے، تیری قیامت تیری زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ زندگی کیسے بہتر ہے؟ فرمایا محبوب تم نے ویسے گزاری ہے جیسے ہم نے چاہا، اور آخرت زیادہ بہتر کیسے ہے؟ فرمایا آخرت زیادہ بہتر اس طرح ہے ہم یوں گزاریں گے جیسے تم چاہے۔ آپ نے میری بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ دنیا تم نے یوں گزاری جیسے ہم نے چاہا، آخرت ہم یوں گزاریں گے جیسے تم چاہے۔ تو اگر کسی کو انعام دیا جائے وہ پوچھتا تو ہے کتنا انعام ہے، کتنا ہے؟ تنخواہ بڑھے کسی کی، پوچھے گا کتنی تنخواہ؟ تو حضور نے پوچھا ہوگا یا اللہ کتنا انعام ہوگا؟ فرمایا محبوب گنتی شمارے سے باہر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب مجھے قسم ہے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب نے یہ کیوں کہا مجھے قسم ہے؟ لام قسمیہ ہے، مظاہرے پر لام قسمیہ آئے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں نون بانون تاکید شکیلہ کا ہوتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيَنَّكَ۔ تو علماء نام فرماتے ہیں کہ جب لام تسمیہ اور مظاہرے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو پھر نون تاکید شکیلہ کا نہیں لگتا، یہاں پر سوف حائل ہو گیا ہے، اس لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب قسم ہے اتنا دوں گا کہ راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اب قیامت کا معاملہ حضور کی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اب مرضی کیسے حضور اپنی چلائیں گے؟ مسلم میں موجود ہے، حضرت قرآن فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ فَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ ویسے تو ہر دعا نبی کی قبول ہے، لیکن پیش کی بتایا گیا کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے جلدی کی دنیا میں دعا مانگی، فرمایا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا رکھ لی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرے ہر امتی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور کیسے مرضی چلائیں گے؟ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ماجہ میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خُیِّرْتُ بین الشفاعۃ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ مجھے دو چیزوں میں اختیار دیے ہوئے، کیا شفاعت کا حق لے لوں یا آدھی امت کا سوال؟ فرمایا خُیِّرْتُ الشفاعۃ، اخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو چن لیا ہے، لأنها اعم واقفہ، کیونکہ یہ زیادہ عام ہے اور زیادہ کافی ہونے والی ہے۔ اور پھر خود فرمایا اترون للمتقین، اے صحابہ کیا تمہارا خیال ہے یہ متقین کے لیے ہے؟ فرمایا لا للمذنبین الخطائین المتلبسین، فرمایا میرے سب سے بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے خطا کار، گناہوں میں پھنسے ہوئے، ان کو میری شفاعت شامل ہو جائے۔ اور پھر تیسری حدیث تفسیر قرطبی میں موجود ہے، فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ قسم ہے، قسم کیوں اٹھائے؟ قسم ہوتی ہے مدعی کے دعویٰ کو توڑنے کے لیے۔ منکرین نے یہ بات پھیلائی تھی، سورۃ الدہا شروع سے اگر آپ پڑھیں کہ محمد کے رب نے نعوذ باللہ محمد کو اکیلا چھوڑ دیا، فرمایا اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ عطا کر کے چھوڑوں گا، اس لیے قسم اٹھائی۔ تو یہ قسم کے جواب میں تفسیر قرطبی میں موجود ہے، فرمایا اذن لا عطا وواحد من امتی فی النار، فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں ہوگا۔ دوزخ میں نہیں تو
کیا میرا سایہ نہ جائے سبحان اللہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خانہ علیہ بندیال شریف بات ماننے کا خدا حشر میں ان کی نصیب بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے سبحان اللہ یہ شفاعت ہے حضور کی اب جب اتنی شفاعت ہو جائے گا تو علماء بھی شفاعت کریں امام بیکی نے شعب الایمان میں لکھی ہے پہلے آپ کو شان عرض کر دوں ابن ماجہ میں موجود ہے حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے فرمایا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے پھر شہداء بعد میں شفاعت کریں گے علماء حق پہلے شفاعت کریں گے سبحان اللہ یہ شان ہے علماء کی اور امام بیکی نے نقل کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ عابد اور عالم جنت کے دروازے پہ آئیں گے عابد کو کہا جائے گا ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ عابد کو کہا جائے گا اس بت یہاں پہ کھڑا ہو جاؤ اور دنیا میں جس جس کو تبلیغ کرتا رہا ہے پہچانتا جاؤ جنت میں ساتھ لے کر اللہ 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 سبحان اللہ اس سے بڑھ کر عالم دین کی اور کیا شان ہو سکتی ہے تو آج کی تقریر کا خلاصہ اور پیغام بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں 2 بچے ہیں 3 ہیں جتنے بھی آپ کو اللہ نے اولادیں دی ہیں کم از کم ایک بیٹا عالم دین بنے اس کی میں خود مثال دینے کے حق میں ہوں اور میں مجاز ہوں اس کا کہ اللہ والد محترم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہوتے ہوئے اور اپنے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود اچھے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا ان کا کروڑ احسان ہے میں اتار نہیں سکتا تو علم دین کی اتنی بڑی فضیلت کہ قیامت کے دن جن جن کو تبلیغ کرتا رہا ہے ان کو کہا جائے گا پہچانو اور جنت میں لیتے جاؤ تو عصری علوم بھی ضرور پڑھائیں لیکن کم از کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں اور عالم دین بنائیں آپ اس علاقے کی بڑی خوش بختی ہے یہ میں تحریص نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت تکبر اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے اسماعیل صاحب میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے تو میں کسی القاب کسی کا میں مستحق نہیں ہوں حقیقت یہ ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سنیں گے اور کہیں گے بڑی باتیں کر رہا ہے واللہ باللہ اپنے آپ کو کسی لقب کے قابل نہیں سمجھتا مورا ہوں ہنر سے سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء تو میں تعلیم علم رہنا ہی پسند کرتا ہوں اللہ رب العزت اسی تعلیمی میں میرا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائیں حافظ بنائیں تو عالم ضرور بنائیں اور اس علاقے کی خوش بختی ہے کہ اس علاقے میں جامعہ ازہری امدادیہ بلیال شریف کے نام سے 113 سال سے اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے اور 150 کے قریب درس نظامی کے طلباء موجود ہیں اور اتنے ہی تقریباً حفظ میں موجود ہیں 10 علماء بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں جس میں میرے والد جی وقار بھی پڑھاتے ہیں اور تایا جان بھی پڑھاتے ہیں اور استاد علماء حضرت علامہ اشرار الحق بندیالی صاحب بھی پڑھاتے ہیں 4 قاری ہیں جو حفظ کی کلاسوں کو دیکھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں ایک اپیل ہے اور یہ پیغام ہے اور استاد العلماء حضرت علامہ نصر الدین بندیالی صاحب بڑی ہی زبردست باتیں فرما رہے تھے اور بڑے موقع کے مطابق باتیں عرض کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی باتیں آئیں میری تقریر کا گزارشات کا ایک پیغام اور بھی لے کے جائیں نماز کی انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی اللہ رب العزت تمام حاضرین کو ہم سب سمیت